اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم نے کہیں جانا ہے۔ اگر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے نا، کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے، ظالم کو سزا نہ ملے، تو پھر اس دنیا میں لوگ شترے بے مہار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پا سکے گا، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہیں پہ ہے۔ ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم مظلوم۔ اسلام نے ایک تصور دیا ہے، وہ تصور ہے آخرت کا تصور، اور یہ وہ تصور ہے کہ جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم نے مرنا ہے، پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی جب اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی آسانیاں تھیں، جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں، بیڈ لگا ہوا تھا، گرمیوں میں اے سی تھا، سردیوں میں ہیٹر تھا۔ اب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی تنگ ہے قبر، بڑی مشکل ہے قبر۔ ہے صحیح مشکل، بڑی تنگ ہے، پر اس کے لیے جس نے تیاری کوئی نہیں کی، اس شخص کے لیے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سپیڈ بریکروں کا صرف اس لیے خیال رکھے کہ اگر میں یہاں رکوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی، اور زندگی میں بہت سارے کھیتوں میں منہ اس لیے نہ مارے کہ یہ میرے نہیں ورنہ قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، تو پھر اس کی باغ کھڈا نہیں ہوتی قبر، اس کی قبر گڑھا نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جاگیردار، ان کے بھی کھیت ہوتے ہیں پر باغ نہیں ہوتے، باغ تو کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ مومن کی قبر کو کھڈا نہ سمجھو، گڑھا نہ سمجھو، بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے نا، وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ دنیا میں جو بندہ آپ کو بڑا سکھی لگتا ہے نا، وہ کچھ سکھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا آخرت تمہارے لیے بڑی ہی بہتر، بڑی بہتر۔ 15 سال مسلسل پردیس میں رہ کے آدمی واپس اپنے گھر آئے تو اس کی ماں حیات ہو، زندہ ہو، تو بڑا استقبال کراتی ہے، اس کا دل کرتا ہے مکان ہی آج نیا بنا دوں، میرا بیٹا 15 سالوں کے بعد آ رہا ہے، بڑا بندوبست کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر کہیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور مومن کو قیامت کے دن جنت ملے گی، جنت۔ جیسے کہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے، اب بات چلی گئی ہے ان لوگوں کے ہتھے، اسٹیج کے مالک وارث وہ لوگ بن گئے ہیں جو مبادیات اور ضروریات سے بھی آگاہ نہیں۔ جنت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ڈھیر سارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ پلٹ کا ذرا دیکھ لیں، قرآن مجید کی 20 آیات ہیں حصول جنت پر، جنت کی نعمتوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی کثرت سے ہیں کہ جنت پر ہمارے محدثین نے کتب احادیث میں پورے پورے باب باندھے، ایک دو حدیثیں نہیں، پورے پورے باب۔ لیکن قوم میں کتنا کچھ شعور ہے جنت کے حوالے سے؟ قرآن مجید کا اہم عنوان ہے جنت، کتنا کچھ شعور پایا جاتا ہے، کس حد تک لوگوں کی دلچسپی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو کس طرف ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کدھر بھیجا جا رہا ہے، ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے۔ نعت خاں اسٹیج پہ کہتا ہے خورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے، او دیاں گلاں جدیاں اللہ نے قرآن پاک وچ کیتیاں، اسے جنت دیاں جدیاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں۔ لیکن وہ
کچے نظریات، اور ہمارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی، مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے. تو منظر بھئی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا. اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا. اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی. درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی. تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے. توجہ دلائی ہماری شوق. اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے. تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے، وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا. پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں. حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے. اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے. لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بان کی چارپائی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے ہیں، مخملوں پہ سوتے ہیں، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، توجہ ہے نا میری بات پر، وہ پہلے ہی بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالص ہی ہوتے ہیں. تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا. یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو. یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہداء احد کی تدفین کی جا رہی تھی. تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے. سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کر دوں. تو پھوپھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں. اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا.
فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے، تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، اظہار کریں گے۔ لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ قربان جائیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں بدل دیں، اور میں کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے، بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے گا، اور شاندار لباس ملے گا، اور اعلیٰ لباس ملے گا، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔